عمران صاحب، ہمارے چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. بڑے ٹیکسٹائل کاروباری اداروں میں شامل چیلنج ٹیکسٹائل گروپ پنجاب میں $15 کروڑ سرمایہ کاری کرے گا اور پاکستان کی سب سے بڑی ایڈوانس ٹیکسٹائل مل لگائے گا. اس پروجیکٹ کا سالانہ $100 ملین سے زائد برآمدات جو ہیں وہ متوقع ہیں. کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کتنی معاونت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرے گی اور پاکستان کس قدر آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں زینب، پاکستان کے جو چین کے تعلقات ہیں نا وہ ہمیشہ سے بڑے اچھے ہیں. اور جب سی پیک ہوا تھا، اگر سی پیک پہ اس کی اثر روح کے مطابق کام ہو جاتا تو آج یہاں پہ اس روٹ پہ کم از کم 2 انڈسٹریل سٹیز بننے تھے جہاں پہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی تھی. اور یہاں پہ نہ صرف یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ ہونا تھی بلکہ بہت ساری چیزیں اب تک وہاں پہ لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہونے تھے. اور پھر گوادر کی بندرگاہ سے لے کے تو چین کی سرحد تک جتنا راستے میں جو فیولنگ ہونی تھی، جو لوگوں نے رکنا تھا، کھانا پینا تھا، اس کا جو تخمینہ الگ تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ مختلف حکومتوں میں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اس پروجیکٹ کو بالکل ہی ٹھپ کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری چیزیں رک گئی. معاملہ یہ ہے کہ اب بھی یہ جو آپ نے ذکر کیا نا ٹیکسٹائل مل کا، یہ تو ایک ہے. میرا ایک ذاتی دوست ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں موٹر وے پہ 100 ایکڑ جگہ ان کو ہوئی. اور قاضی صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی پیپر مل پاکستان کی سب سے بڑی، وہ یہاں پہ لگنا تھی. ان کو ساری ورکنگ ہو گئی. چین کی سرمایہ کاری تھی، چین ٹیکنالوجی لے کے آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو وہ انویسٹر بھاگ گئے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں. یہ آپ کی تو انرجی فیلڈ ہے، انرجی میں بہت سارے انویسٹر آ رہے تھے یہاں پہ کہ جو سامان پاکستان میں چین سے آتا ہے وہ چینی سرمایہ کار یہاں پہ ٹیکنالوجی لا رہے تھے، یہاں کا فیکٹری یہاں لگا رہے تھے، لیکن وہ حالات وہ دیکھ کے وہ بھی چلے گئے. اب اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور یہ کہ آپ نے یہ جو ٹیکسٹائل کا کہا، یہی نہیں بلکہ BYD جیسے جو گروپ ہیں وہ بھی یہاں آ رہے ہیں، وہ اپنی یہاں ٹیکنالوجی لائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں جب یہاں گاڑیاں وہ بنیں گی الیکٹرک گاڑیاں، تو گاڑی یہاں پہ عام بندے کی پہنچ میں بھی آ جائے گی. BYD نے تو امریکہ میں ٹیسلا کو اڑا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں دیکھیں وہ کیا تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. تو یہاں بھی اگر اس طرح کے مواقع آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ معاشی ترقی ہوگی بلکہ لوگوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع. بالکل، روزگار کے بہت بڑے بڑے مواقع جو ہے پیدا کیے جا رہے ہیں. قاضی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ملٹری ٹائز جو ہیں بیجنگ کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہیں. ایک طرف ہماری کاروباری شراکت داری چائنا کے ساتھ اتنی اچھی ہو رہی ہے. ابھی EV مینوفیکچرنگ پلانٹ بھی پنجاب میں آ رہا ہے چائنا کا. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا اور آگے جا کے پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں، چائنا کی خاص طور پر یہ جو اس وار کے بعد پورا پاکستان کا ایک تصور بدل گیا ہے. ایک تو جو عقومن اور ایکسپرٹیز تھی ہمارے جو پائلٹ تھے یا فوجی تھے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوئی. اور چین کا سٹیٹس بھی ہم نے بدل دیا. جب ریئل ٹائم وار میں ان کے ہتھیار ٹیسٹ ہوئے تو پورا ویسٹ کا جو ایک طلسم تھا رافیل کا اور جو 35 جو ان کا ہے کیا F-35 وہ اس کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. ایسے یعنی ایسی ٹیکنالوجی اس میں، یعنی یہ نہ کہیں کہ یہ صرف چائنا نے کیا ہے یا صرف پاکستان نے کیا ہے، یہ ہم نے مل کے کیا ہے. کیونکہ وہ کسی نے مجھے اچھی مثال دی، اس دن چشتی صاحب آئے تھے ایئر کموڈور، کہ بھائی ہم کہنا یار ٹنڈولکر تو چنگا نہیں کھیلتا، تیرا بیٹ چنگا ہے. مین بیہائنڈ دی گن میٹرز. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو ہمارا بہت بہتر ہوا ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر SIFC اگر یہاں ہے اس کے پاس اختیار، اچھی بات ہے. اگر وہ اس بجلی کے میس کو ٹھیک کر دے تو پاکستان بہت بڑی جگہ ہے. ایک انڈسٹریل ریولوشن یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس قیمت پہ، بجلی کی اس قیمت پہ، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. انڈیا میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا 74% ان کی انڈسٹری میں جاتا ہے. اور ان کی قیمت جو ہے وہ $8 سے لے کے $11 تک رینج کرتی ہے ایک یونٹ کی. تو آپ اگر وہ اس کو اگر ہم سیدھا کر لیں. لیکن قاضی صاحب ایک اور بھی چیز ہے جو زینب ابھی آپ نے جس کا ذکر نہیں کیا، کہ پاکستان اور چین کا جو معاملہ ہو گیا آب دوزوں کے حوالے سے. اچھا، اس میں 8 جو آب دوزیں ہیں وہ تیار ہوں گی اور پاکستان کو وہ ملیں گی، جس سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا. اور اس میں
اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 وہ وہاں پہ چین میں تیار ہوں گی اور 4 پاکستان میں تیار یعنی ٹیکنالوجی بھی آئے گی. ہاں جی ٹیکنالوجی بھی آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ پھر اب چینی وزیر خارجہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اب فائنل ہونے جا رہی ہیں بلکہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہی ہیں جو فائنل ہو بھی گئی ہیں. اور تھوڑے دنوں میں پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بھی چین کا دورہ ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ چین کے ساتھ ہماری جو ہمالیہ سے اونچی ہمالیہ سے بلند دوستی ہے وہ واقعی ہی اب آپ کو مزید اس کی عملاً نظر آئے گی. جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے تو ہمارے پروگرام میں بھی ایئر مارشل صاحب یہی وہ کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ چین کو بھی جو وار ٹیسٹنگ جو اس کی ہتھیاروں کی ہوئی ہے جو اس کو بھی وہاں پہ پروجیکشن پوری دنیا میں ملی ہے وہ بھی اگر ہم پاکستانی وہ نہ کرتے تو اس کے لیے بھی وہ ٹیسٹنگ تو نہیں تھی ہونی. تو لہٰذا جو اصل کی قیمت تھی استعمال میں پتہ چلتا ہے. اور قاضی صاحب پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان اور چینی انجینئرز نے مل کے بنائی ہیں. تو اس میں یہ جو J-17 جو ہے یہ ادھر ہی بن رہا ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اچھا قاضی صاحب اب جس طرح سے ابھی عمران صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان اور چائنا کی دوستی آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانی دوستی ہے اور جس طرح سے اب تجارتی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کی دوستی ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اچھے لیول پر چلے گئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا کوئی امریکی اثرات جو ہیں اس دوستی پر پڑ سکتے ہیں یا پاکستان کسی بھی قسم کے پریشر میں آگے جا کے آ سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے دونوں کو مینج کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. ہماری جو فارن پالیسی ہے نا یہ ڈپلومیسی ہے یہ بڑا مشکل اور ٹائٹ روپ ہے دونوں کیونکہ اس وقت 2 رائیول پاورز ہیں ایک چائنا اور اس کے درمیان ہم ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی میں یاد دلاتا چلوں کہ جو دورہ تھا کس کا دورہ تھا جی یہاں پہ جو امریکہ میں ہنری کسنجر گیا تھا کون گیا تھا چائنا میں جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا نا. ہاں تو یہ برج پاکستان نے بنایا تھا ان کے درمیان اور پھر اس کے بعد 80s آیا اس کے بعد صنعتی ترقی ہوئی پوری امریکن انویسٹمنٹ وہاں پہ آئی. آج اب لڑائی ہوگی کیونکہ یہ پہلوان اب بڑے پہلوان کو لگتا ہے کہ یہ پہلوان بڑا ہو جائے گا تو اس کی جو وہ ایک ہے نا ایک تو اسٹریچ آف سپر پاور ہو گیا اور ایک ان کی انسیکیورٹی ہے. لیکن یہ کہ ہم اس میں ٹھیک چلے ہیں اور ہماری جو ویسے ہماری جو سچویشن ہے ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ملک ہیں اپنے جغرافیے کی وجہ سے تو ہم دونوں کے ساتھ ہی چلیں گے. ہم صرف 2 چیزیں اگر کر لیں پہلی چیز یہ میں جس طرح میں نے بجلی کا کہا تھا یہ ایک فیسٹرنگ وونڈ ہے ایک رشتہ ہوا زخم ہے پاکستانی معیشت کا اور دوسرا ڈیٹ یہ جو ہمارے اوپر ڈیٹ کا یہ اگر چیزیں پاکستان مینج کر لے کوئی بھی کرے اس کو مجھے اب کوئی نہیں ہے اس سے کوئی جمہوریت کا بخار ہمیں اتر گیا ہے. اب کسی دن اس پہ آپ شو کریں گے کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کا تو برکس ہر جگہ نکل گیا ہے. بالکل یقینی طور پہ پاکستان جو ہے اس طریقے سے بڑے بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتا ہے اور پاکستان کو پتہ ہے کہ چین اور امریکہ میں توازن کیسے قائم رکھنا ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کا چین سے نئی آبدوزوں کا حصول جو ہے وہ آگے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے.